رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ اور جب اللہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو دل میں ہر طرف سکون کی لہر آ جائے گی اور تم اپنے رب کے فیصلوں پر خوش ہو جاؤ گے۔ آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر، اور جیتے جی اپنے باپ کا چشمہ نہ لا سکے، مرنے کے بعد رکھتے ہیں چشمہ سنبھال کر۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ موت آ جائے غالب مگر کبھی امتحان میں فرنٹ سیٹ نہ آئے۔ سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے، ایک روز آپ کو مانگ کے دیکھیں گے خدا سے۔ آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہماری جیت یہ نہیں کہ ہم نے کس کو دلائل دیے اور وہ لاجواب ہو گیا، ہماری جیت یہ ہے کہ ہم نے کسی کو دلائل دیے اور وہ قائل ہو گیا۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ ہزار عنوان گفتگو تھے، رہ گئے یہ سوچ سوچ کر، یہ بات انہیں ناگوار ہوگی، یہ لفظ انہیں ناپسند ہوگا۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں، کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ زندگی میں ایک ایسی محرومی ضرور ہونی چاہیے جو ہمیں گھسیٹ کے سجدے تک لے جائے۔ دنیا کی وسعتوں میں اسے ڈھونڈتا رہا لیکن خدا میری ذات کے اندر مجھے ملا۔ ہمیں زمین پر ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو خیر کی راہ پر رکھ سکیں، انسانوں کو اللہ کے قریب کر سکیں، انہیں جنت کا مستحق بننے میں مدد دے سکیں۔ اور اگر ہم یہ آسانیاں تقسیم نہیں کرتے تو اپنی زندگی کی اہم عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے؟ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ بہت سی باتیں وہ غصے میں کہہ گیا مجھ کو، بہت سے فائدے نکلے ہیں ایک لڑائی سے۔ کسی کو خواب دکھانے سے پہلے یاد آیا میرا تو گھر نہیں چلتا میری کمائی سے۔ مانند زہر ہوں ذائقہ نہیں داستاں رکھتا ہوں۔ علم رکھنے والے اگر اس پر عمل نہ کریں تو وہ ایک بیمار کی مانند ہیں جس کے پاس دوا تو ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا۔ توجہ طلب۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، حلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ اللہ تمہاری زندگی میں وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر خوش رہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے جو آپ کو بہتر لگتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں جو آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ کوئی تو اس کا اذیت شناس ہو جس کا بس ایک دوست ہو اور وہ بھی کوئی خاص نہ ہو۔ اگر کبھی فتویٰ دینے کا مجھ کو بھی اذن ملتا تو میں انسان کا رونا انسان کے آگے حرام لکھتا۔
جو قیمتی چیزیں بن مانگے ہی مل جائیں، بدقسمتی سے ہم انہیں قیمتی زمرے میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کرے اور پھر اس کا ہاتھ نہ تھامے۔ یا رب ہر ماں کو لمبی زندگی عطا کرنا اور اس کے آنکھ میں کبھی آنسو نہ لانا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ خوبصورتی عورتوں پر اچھی لگتی ہے، مرد کا فقط مرد ہونا لازم ہے۔ دوستی بہت خوبصورت ہوتی ہے، یہ نہ رنگ و نسل دیکھتی ہے، نہ عمروں کا فرق جانتی ہے، نہ اس کے فرقے ہوتے ہیں۔ یہ دو دلوں کو باہم جوڑتی ہے، عزت اور اعتماد دیتی ہے۔ اچھا اور مخلص دوست اللہ کی نعمت ہے۔ آندھیاں مغرور درختوں کو کھا جائیں گی، بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں، ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ جو آپ سے آپ کی ہنسی چھین لیتا ہے، آپ کا حق نہیں بنتا پھر اس کے پیچھے رونے کا۔ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے ہاں تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑھ کر مقام رکھتی ہے۔ محبت کی طرح درد کی بھی کوئی سمت نہیں، تنہائی کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا ہی خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ کسی سے ناراض بھی ہو تو اسے بھوکا رہنے نہیں دیتا۔ ابن قیم فرماتے ہیں، وقت کا ضیاع موت سے شدید تر ہے، وہ اس لیے کہ وقت گزر جاتا ہے، ضیاع بندے کو رب اور آخرت سے غافل کر دیتا ہے، جبکہ موت اسے دنیا اور اس میں رہنے والوں سے دور کرتی ہے۔ نام میں کیا رکھا ہے، نام تو ہر کسی کا ہوتا ہے، کام کی بات کرو، کام کا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ علم امانت ہوتا ہے، اس کو جیسے دیا جائے اس کو ویسے ہی لینا چاہیے۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے اور غم اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ زمین میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں
جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ مسلط آمیز جھوٹ فتنہ پھیلانے والے سچ سے بہتر ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ بلا مقصد ہر کسی کے لیے مسکرانا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم آنکھوں میں آنسو بھی لے آتے ہیں۔ پانی کو ضائع نہ کرے، یہاں تک کہ اگر آپ بہتی ندی پر بھی جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارآمد ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ ہر دکھ ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے بہتر ہے تنہائی میں اچھا انسان بننا چاہیے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ کوئی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرے تو گھبرائیے مت کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ بیٹی پیدا ہو تو خوشیاں منایا کرو کیونکہ اللہ پاک کی رحمت ہر گھر میں نہیں اترتی۔